بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ ان کی عمر بہت طویل لمبی ہوتی ہے۔ ان کے سیروں کو شیطان کہتے ہیں۔ یہ سب انسان کی طرح جی عقل اور ارواح و اجسام والے ہیں۔ ان میں تولید و تناسل ہوتا ہے، کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں۔ ان میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مگر ان کے کفر انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہے، اور ان میں کے مسلمان نیک بھی اور فاسق بھی، سنی بھی اور بدمذہب بھی، اور ان میں فاسق کی تعداد بنسبت انسان سے زیادہ ہے۔ ان کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے۔ جنات کس دن پیدا کیے گئے؟ حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا گیا۔ جنات زمین پر کب آباد ہوئے؟ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے جنات کو زمین میں بسایا تھا۔ جنات زمین پر کتنے سالوں تک آباد رہے؟ جنات زمین پر 7,000 سال تک آباد رہے۔ جنات کو زمین سے کیوں بھگایا گیا اور کس نے بھگایا؟ جنات جب زمین پر آباد ہوئے تو ان کا آپس میں حسد و حقد شروع ہوا۔ انہوں نے زمین پر فساد کیا، خون بہایا، قتل و غارت کیا۔ ابلیس جو اس وقت تک بہت مقبول بارگاہ الہی تھا، اسے حکم ہوا کہ اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت لے جاؤ اور جنات کو زمین سے نکال کر پہاڑوں اور جزیروں کی طرف ڈھکیل دو۔ چنانچہ ابلیس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنات کو مار مار کر پہاڑوں اور جزیروں میں بھگا دیا۔ جنات کو زمین سے بھگانے کا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کتنے سال قبل کا ہے؟ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے کا ہے۔ اوپر تفسیر نعیمی کا جو قول ہے، جنات زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے قبل بسائے گئے اور 7,000 سال تک زمین پر آباد رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنات کو زمین سے نکالنے کا واقعہ ولادت آدم علیہ السلام سے 53,000 سال پہلے پیش آیا۔ جنات کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1، وہ جو جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ نمبر 2، وہ جو سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ نمبر 3، وہ جو انسانوں کی طرح ہیں۔ کس قسم کے جن سے حساب و کتاب ہوگا؟ تیسری قسم کے جنات سے، یعنی جو انسانوں کی طرح ہیں، ان سے حساب ہوگا۔ جو جنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ جنات کی اس جماعت کی تعداد میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 جن تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 9 جن تھے۔ بعض حضرات سے مروی ہے کہ یہ 15 تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ 60 اونٹوں پر آئے تھے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ 300 تھے۔ ایک روایت میں ہے 6,000 کی تعداد ہے، اور یہ بھی مروی ہے کہ 12,000 تھے۔ ان سب میں تطبیق یہ ہے کہ کیونکہ کئی وقت آئے تھے، ممکن ہے کہ کسی میں 7 ہو، 9 ہو، یا کسی میں زیادہ اور کسی میں اس سے بھی زیادہ۔ جو جنات اسلام میں مصرف ہوئے تھے، ان کے نام کیا ہیں؟ ان کے نام یہ ہیں: حسی، حسا، منسی، ساسر، ناصر، علادر، بیان، الاہم۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 9 تھے۔ ایک کا نام ردیہ تھا۔ بعض نے کہا ان کے سردار کا نام وردان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جنات ایمان لائے وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جنات نصیبین کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ اصل نخلا سے آئے تھے۔ ابو حمزہ سمالہ کا کہنا ہے کہ بون سیسان کے تھے۔ حضرت اکرمہ کا قول ہے کہ یہ جزیرے موصل سے آئے تھے۔ مسلمان جنوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
جاد و توس طلب کیا تو آپ نے ان کے لیے کیا جاد و توس مقرر فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے جاد و توس طلب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈیاں ان کے لیے توسا اور گوبر ان کا چارہ مقرر فرمایا، اور فرمایا ہر ہڈی ان کے ہاتھ لگتے ہی ایسی ہو جائے گی جیسے اس وقت تھی جب کھائی گئی تھی، یعنی گوشت والی ہو کر انہیں ملے گی، اور گوبر میں بھی وہی دانے پائیں گے جو اس روز سے جب وہ دانے کھائے گئے تھے۔ پس کوئی شخص بھی ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرے۔ جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر جن نے بتوں کی حمایت کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کافروں اور مشرکوں کو جوش دلایا تھا، اس کا نام کیا؟ اس جن کا نام مزعر تھا۔ کفار و مشرکین کو جوش دلانے والے اس جن کا کس جن نے قتل کیا؟ اس کا نام سما یا مسما تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر عبداللہ رکھا۔ اس جن کا کیا نام تھا جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک بوڑھا آدمی لکڑی ہاتھ میں لیے ہوئے آیا۔ اس نے آپ کو سلام کے حضور نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا یہ جن کی آواز ہے۔ پھر فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حامہ بن علیم بن قیس بن ابلیس ہوں، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے اور ان کے بعد ہر نبی سے ملتا رہا ہوں، اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔